آیت اللہ علی خمینی ایک ایسا نام جو پچھلی 4 دہائیوں سے نہ صرف ایران بلکہ پورے دنیا اسلام کی غیرت اور صبر کی پہچان بنا ہوا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایک عام سے گھر میں جنم لینے والا یہ شخص کیسے آہستہ آہستہ اتنا طاقتور نشان بن گیا کہ دنیا کے سب سے بڑی سرمایہ دارانہ قوتیں اس نام سے پریشان رہنے لگی۔ ان کی زندگی کی بنیاد ہی مٹی کی خوشبو، علم کی سختی اور مذہب کی گہرائی سے جڑی ہوئی تھی، لیکن وقت نے انہیں صرف ایک عالم تک محدود نہیں رکھا۔ وقت کی گردش نے انہیں ایک ایسی جنگ کا مرکز میں لا کھڑا کیا جہاں ہر قدم پر سازش تھی، ہر موڑ پر امتحان اور ہر سانس کے ساتھ مقابلہ امریکہ اور اسرائیل جیسی طاقتوں سے تھا۔ مشہد کی تنگ اور خاموش گلیوں سے اٹھ کر تہران کے سپریم لیڈر کے ایوان تک پہنچنے کا سفر کسی ایک شخص کی کامیابی نہیں بلکہ اس انقلاب کی زندہ تصویر ہے جس نے نظام بادل کو سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کیا۔ آج ہم اس مرد میدان کی مکمل اور پراسرار زندگی کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں جسے دشمن ہمیشہ ایک سائے کی طرح محسوس کرتا رہا، جو نظر تو نہیں آتا لیکن ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ کہانی صرف طاقت کی نہیں بلکہ صبر، خاموشی اور ذہنی برتری کی کہانی ہے۔ کیسے ایک مذہبی رہنما نے دنیا کی جدید ترین انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری پاور کے مقابلے میں ایک ایسا فولادی دیوار کھڑی کی جو دباؤ، دھمکیوں اور تنہائی کے باوجود کبھی نہیں جھکی، اور کیسے یہ سفر ان لمحوں تک پہنچا جہاں ان کی زندگی خود ایک پیغام بن گئی، ایک ایسا پیغام جو ان کی شہادت تک نہ کمزور پڑا اور نہ ہی کبھی ٹوٹ سکا۔ اس عظیم الشان سفر کی ابتدا 17 جولائی 1939 کو ایران کے اس مقدس شہر مشہد سے ہوئی جہاں کی مٹی نے آیت اللہ علی خمینی کی شخصیت کو پہلا رنگ دیا۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں علم کی روشنی اور مذہب کی گہرائی کو ہی زندگی کی اصل بنیاد تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے والد جواد خمینی ایک نہایت سادہ مزاج اور پرہیزگار عالم دین تھے جنہوں نے اپنی پوری حیات درس و تدریس اور خاموش عبادت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ گھر کا ماحول اتنا پاکیزہ اور قناعت پسند تھا کہ بچپن سے ہی خمینی کی ذہن میں محنت کی عظمت اور ذمہ داری کا احساس ناقابل فراموش نقش بن کر ابھرنے لگا۔ یہی وہ درسگاہ تھی جس نے ان کی سوچ کے دھروں کو دھیرے دھیرے ایک منصفانہ ترتیب دینا شروع کر دی۔ مشہد کی گلیوں میں ابتدائی علوم مکمل کرنے کے بعد ان کی علمی پیاس انہیں نجف کی سرزمین لے گئی، وہ نجف جو صدیوں سے شیعہ دنیا کا سب سے معتبر علمی مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں رہ کر ان کی بصیرت میں وہ گہرائی پیدا ہوئی جو عام انسانوں کو مرد مومن بنا دیتی ہے، لیکن علمی سفر ابھی بھی نامکمل تھا۔ چنانچہ ان کا رخ قوم کی طرف ہوا جہاں اس وقت ایران کی روحانی اور سیاسی فضا ایک نیا رخ اختیار کر رہی تھی۔ قوم میں قیام کے درمیان خمینی نے نہ صرف کتابی درس ہی نہیں لیا بلکہ شاہ ایران کے غاصبانہ نظام اور ملکی حالات کی نبض پر بھی ہاتھ رکھا۔ اسی علم اور نظریاتی کشمکش کے دوران ان کی ملاقات روح اللہ خمینی سے ہوئی جو اس وقت باطل کے خلاف لڑ کر ابھر رہے تھے۔ یہ ملاقات صرف دو شخصیتوں کا ملنا نہیں تھا بلکہ ایک ایسی چنگاری تھی جس نے خمینی کے دل میں مقصد کی راہ واضح کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان جان نثاروں کی پہلی صف میں شامل ہو گئے جو صرف مسلوں تک محدود رہنے کے بجائے ملک کے مستقبل کی قیادت کا عزم رکھتے تھے۔ اپنی جوانی کے ان پراشوب برسوں میں خمینی نے جہاں مذہبی علوم میں مہارت حاصل کی، وہیں انہوں نے دنیا کے سیاسی نظاموں اور قوتوں کے درمیان ہونے والی شطرنج کی بازی کو بھی باریکی سے سمجھا۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سا اطمینان اور سنجیدگی گھر کر گئی تھی۔ وہ زیادہ بولنے کے بجائے گہرا سوچنے اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وہ خاموش قوت تھی جس نے انہیں آنے والے سخت ترین امتحانوں کے لیے فولاد کی طرح سخت اور مٹی کی طرح نرم بنا دیا۔ یہ تمام تعلیم و تربیت دراصل اس عظیم الشان دور کا ایک مقدمہ تھی جو آگے چل کر تحریک ایران کا سب سے بڑا اور انوکھا موڑ ثابت ہوا۔ 1979 کے انقلابی اسلام بھی قریب آتے آتے آیت اللہ علی خمینی اب محض ایک عالم دین نہیں رہے تھے بلکہ وہ ایک ایسے ناقابل تشکیل شخصیت بن کر ابھرے تھے جو ہر بدلتے ہوئے طوفان کا رخ موڑنے اور حق کا پرچم بلند کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ لیکن اس انقلابی جذبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے تاریخ کے ان پنوں کو پلٹنا ہوگا جہاں سے نفرت اور منافقت کی یہ داستان شروع ہوئی۔ ایران اور مغربی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور برطانیہ کے درمیان کشیدگی کی داستان 1979 سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ بات شروع ہوتی ہے 1951 میں جب ایران کی منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے ایران کی آئل انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا۔ اس وقت تک برطانیہ کی اینگلو ایرانین آئل کمپنی ایران کے تیل پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی اور ایران کو اس کے اپنے خزانے کا محض 16% منافع ملتا تھا۔ یہ اقتصادی آزادی امریکہ اور برطانیہ کو ہضم نہیں ہوئی اور انہوں نے مل کر آپریشن ایجس کے ذریعے مصدق کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ انہوں نے دوبارہ شاہ محمد رضا پہلاوی کو گدی پر بٹھا دیا جو محض ایک امریکن پپٹ تھا۔ اس سازش کے بدلے امریکہ کو ایران کی 40% تیل پر کنٹرول مل گیا اور اگلے 26 سال تک شاہ نے اپنی سیکرٹ پولیس سواگ کے ذریعے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑے تاکہ مغربی مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔ لیکن ظلم کی یہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں تھی۔ جب آیت اللہ خمینی کی حقانیت کی آواز گونجی تو علی خمینی نے بغیر کسی ڈر کے اپنا نصیب اس عظیم انقلاب سے جوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ دشمنی محض مذہب سے نہیں بلکہ ایران کی خود مختاری سے ہے۔ 1979 کا وہ تاریخی سال آیا
جس نے صدیوں پرانی بادشاہت کا غرور اور امریکہ کی سرپرستی کا سورج ایک ساتھ غروب کر دیا۔ انقلاب کی اس کامیابی نے امریکہ اور برطانیہ کی رگوں میں ان کا سب سے بڑا فائدہ یعنی ایران کا تیل ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا۔ امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک شکست تھی کہ اس کے ہاتھوں سے وہ ملک نکل گیا جہاں اب ڈیڈ ٹو امریکہ کے نعرے آزادی کا اعلان بن چکے تھے۔ ریولوشن کے بعد جب اسلامک ریپبلک کی بنیاد رکھی گئی تو خمینی اپنی بے مثال قابلیت کی بنا پر نئے نظام کے اہم ستون بن کر ابھرے۔ انہیں ریولیوشنری کونسل کا رکن بنایا گیا اور بعد میں وہ ملک کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ وہ امتحان کا وقت تھا جب ایران عراق جنگ کی صورت میں پورا مغرب ایران کو مٹانے کے در پہ تھا، مگر خمینی نے خود فرنٹ لائن پر جا کر ثابت کیا کہ وہ ایک نڈر مجاہد ہیں۔ جب 1989 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا جانشین بننے کی مشکل ترین فرض آیت اللہ علی خمینی کے کندھوں پر ڈالا گیا۔ انہوں نے پچھلے 35-36 سال سے سپریم لیڈر کے طور پر اس عظیم ذمہ داری کو اس شجاعت سے نبھایا کہ دشمن دنگ رہ گئے۔ انقلاب کی اس کامیابی نے جہاں ایران کو حقیقی آزادی دلائی، وہاں دنیا کی باطل طاقتوں نے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا، کیونکہ خمینی کی قیادت میں ایران نے ہر بار یہ ثابت کیا کہ وہ سر کٹا سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اسی نہ جھکنے والے عزم نے آگے چل کر دنیا باطل کے خلاف ایک نیا اور انتہائی خطرناک محاذ کھول دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے آیت اللہ خمینی صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی فولادی نظریاتی دیوار بن چکے تھے جسے گرانا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ خمینی نے ایران کو سیلف ریلائنس یعنی اس خود مختاری کی منزل پر کھڑا کر دیا تھا جہاں بیرونی سینکشن بے اثر ہو چکی تھی۔ ان کی اکنامی آف ریزسٹنس کی پالیسی نے نہ صرف ملک کو ٹوٹنے سے بچایا بلکہ دشمن کو یہ پیغام دیا کہ بھوک اور سختی ایک مرد مومن کے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ مغربی ممالک انہیں اس لیے بھی خطرہ مانتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی ڈالر کی برتری کو تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کی مکمل نکلنے کی بات کی۔ ان کا یہ موقف کہ خطے کے فیصلے خطے کی عوام کرے گی ان سرمایہ دارانہ طاقتوں کے منہ پر تماشا تھا جو صدیوں سے یہاں کے تیل اور وسائل کو لوٹ رہے تھے۔ اسی کشمکش میں ایران کا نیوکلیر پروگرام دشمنوں کے لیے سب سے بڑا درد سر بن کر ابھرا۔ اگرچہ آیت اللہ خمینی نے ہمیشہ یہ واضح کیا کہ ایران کا مقصد محض پرامن ایٹمی توانائی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ڈر تھا کہ اگر ایران تکنیکی طور پر اتنا مضبوط ہو گیا تو خطے میں ان کا ناجائز روب و دبدبا ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ مگر دشمن کا اصلی خوف صرف ایٹمی ہتھیار نہیں بلکہ وہ پراکسی اسٹینڈ یعنی ایگزسٹ آف ریزسٹنس تھی جو خمینی نے نہایت مہارت اور دور اندیش سیاست سے کھڑی کی تھی۔ لبنان میں حزب اللہ ہو، فلسطین میں حماس، یمن میں ہوتیز، یہ وہ طاقتیں تھیں جنہیں ایران نے نظریاتی اور عسکری طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ اسرائیل اپنی ہی بنائی ہوئی دیواروں کے پیچھے خوف محسوس کرنے لگا۔ دشمن نے اس نظریاتی قوت کو توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، سائبر اٹیکس کیے گئے، ایران کے عظیم سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر بار خمینی کی ایک لڑکار نے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ ان کی بصیرت اور دشمن کی ہر چال کو وقت سے پہلے بھاپ لینے کی صلاحیت نے موساد اور CIA کے ماسٹر مائنڈز کو حیران و پریشان کر رکھا تھا۔ ان کی تحریروں اور خطبات دنیا بھر کے مظلوموں کو یہ سبق دیا کہ اگر ارادہ بلند ہو تو ایک اکیلا ملک بھی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ یہی وہ سائیکولوجیکل اور اسٹریٹجک خوف تھا جس نے دشمن کو مجبور کیا کہ وہ میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کی جرات نہ پاتے ہوئے اب پردہ سیمی کے پیچھے انتہائی گنونی اور بزدلانہ سازشوں کا جال بننا شروع کر دیں۔ وقت کی گردش نے آخرکار وہ لمحہ دکھائی دیا جس نے پورے دنیا اسلام کو لہو کے آنسو رلا دیا۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ دنیا کے جدید ترین انٹیلیجنس ایجنسیز کا وہ گھناؤنا مشترکہ آپریشن تھا جسے ٹارگیٹڈ ایسٹینیشن کے نام دیا گیا۔ The US continues its assault on Iran, launching a barrage of Tomahawk missiles from this US Navy ship in an undisclosed location. اسرائیل اور امریکہ جو برسوں سے آیت اللہ خمینی کی ایک لڑکار سے تھر تھر کانپتے تھے، انہوں نے اس وقت نشانہ بنایا جب وہ اپنے کمپاؤنڈ میں انتہائی سکون کے ساتھ اپنی بیٹی، داماد اور ننھی نواسی کے ساتھ موجود تھے۔ دشمن نے بزدلی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے ایک ایسے مقدس رشتے اور جگہ کو نشانہ بنایا جہاں ایک بزرگ رہنما اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ CIA نے اس آپریشن کے لیے اپنی اسٹیٹ آف دا آرٹ سیٹلائٹ سرویلنس اور ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کیا، جس نے ان کی ہر حرکت اور ان کے ہر قدم کی ریئل ٹائم معلومات اسرائیل کے وار روم تک پہنچائی۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسے جدید ترین میزائلز نے ان کے گھر کو نشانہ بنایا جہاں سے صرف اسلام کی سربلندی کی آواز اٹھتی تھی۔ آیت اللہ خمینی دنیا اسلام کے وہ واحد اور عظیم رہنما تھے جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ جب بڑے بڑے اسلامی ملک خاموشی تماشائی بنے ہوئے تھے، یہ وہ مرد حق تھا جو فلسطین کے ایک ایک گھر اور ہر مظلوم کی آواز بن کر ابھرا۔ امریکہ اور اسرائیل کو ان کی ذات سے نہیں بلکہ اس آئیڈیولوجیکل ریزسٹنس سے خطرہ تھا جو وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیلا رہے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو آنے والا وقت مغربی استحصال کا ہمیشہ کے لیے قبرستان بن جائے گا۔ خمینی نے ہمیشہ یہ سکھایا کہ اسلام محض عبادت کا نام نہیں بلکہ باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ ان کی شہادت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ حق کی راہ میں اپنے خاندان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر پل تیار تھے۔ اس بزدلانہ حملے کے بعد ایران کا غصہ ایک ایسی آگ بن چکا ہے جو دشمن کے ہر حفاظتی گیسے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے دشمن کی اس حد درجہ ذلت آمیز کارروائی کا جواب دینے کے لیے UAE اور کویت جیسے علاقوں میں موجود ان ملٹری ٹھکانوں اور انٹیلیجنس ہب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا جہاں سے دشمن کو ٹیکنیکل اور لاجسٹک سپورٹ مل رہی تھی۔
ایران کا موقف اب بالکل صاف ہے، اب کوئی بھی بارڈر دشمن کو پناہ نہیں دے سکے گی۔ ان کا جنازہ تاریخ کا وہ منظر تھا جہاں انسانی سروں کا سمندر اپنے لیڈر کو الوداع کہنے نہیں بلکہ انتقام کا حلف اٹھانے آیا تھا۔ انہوں نے ایران کو اس وقت سنبھالا تھا جب وہ ہر طرف سے تنہا تھا، اور آج وہ اس وقت رخصت ہوئے جب ایران دشمن کی نیندیں حرام کرنے والا ایک اٹامی اور عسکری جائنٹ بن چکا ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت ایک نئے انقلاب کی دہلیز پر کھڑی ہے۔ آیت اللہ خمینی کی شہادت نے انہیں محض ایک شخص سے بدل کر ایک ایسی قوت بنا دیا ہے جو ہر اس مظلوم کے دل میں دھڑک رہی ہے جو آزادی کا خواب دیکھتا ہے۔ وہ دنیا سے چلے گئے لیکن دشمن کے لیے ایک ایسا کردار چھوڑ گئے جو ہر گھر سے ایک نیا خمینی پیدا کرے گا۔ دوستو، آیت اللہ علی خمینی کی داستان اس عظیم مرد مومن کی داستان ہے جس نے دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کو اپنے گھٹنوں پر لا کھڑا کیا ہے۔ ان کی قیادت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اصلی طاقت ویپنز میں نہیں بلکہ ایمان کی پختگی میں ہوتی ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان جسمانی طور پر موجود نہیں، لیکن ان کا دیا ہوا انقلابی جذبہ آج ہر فلسطین اور لبنان کے مجاہد کی آنکھوں میں چمک رہا ہے۔ یہ جنگ اب رکنے والی نہیں، یہ تو اس عظیم فتح کا پہلا قدم ہے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا۔ امید ہے آپ کو آیت اللہ خمینی کی عظیم زندگی اور ان کی شہادت کے ان چھپے ہوئے حقائق پر مبنی یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے ان بڑے بڑے سازشی شہروں کو بے نقاب کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص تک پہنچائیں۔ کمنٹ سیکشن میں لبیک یا شہید لکھ کر اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔